جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ صحیح بخاری 5974۔ یہ واقعہ ہے تین دوستوں کا کہ جس میں وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو بارش آتی ہے، وہ کسی غار میں بیٹھ جاتے ہیں، پناہ لے لیتے ہیں۔ اوپر سے ایک پتھر آتا ہے اور ان کی غار کے آگے آ کے رک جاتا ہے۔ جب رک جاتا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یعنی نیک اعمال کا واسطہ۔ اس حدیث میں یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی نیک اعمال کیے ہوں تو جب مشکل پیش آئے تو ان نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ سے واسطہ، وسیلہ مانگا جا سکتا ہے۔ وسیلہ جو ہے ان نیک اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ کا تلاش کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحم اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے جو دعا کی جا سکتی ہے نیک عمل کا حوالہ دے کے کہ اللہ میں نے فلاں دن میں ایک نیک عمل کیا تھا، لہٰذا تو اس کے صدقے مجھ پہ رحم فرما۔ تو یہ اس حدیث میں ہم سمجھیں گے۔ 5974 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک دفعہ تین آدمی کہیں جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا، وہ پہاڑ کے غار میں گھس گئے، پھر غار کے منہ پر پہاڑ کی بہت بڑی چٹان گر گئی جس سے اس کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، تم نے جو نیک کام کیے ہیں ان میں سے جو خالص اللہ کے لیے کیے ہیں اسے ذہن میں لاؤ اور پھر اس کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرو، ممکن ہے کہ وہ غار کھول دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا، جب میں شام میں ان کے پاس آتا تو بکریوں کا دودھ نکال کر والدین سے اس کی ابتدا کرتا تھا، اس کے بعد بچوں کو پلاتا۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں بہت دور چلا گیا اور شام کو بہت دیر گھر میں آیا، میں نے والدین کو دیکھا کہ وہ سو گئے ہیں، تاہم میں نے حسب معمول دودھ نکالا، پھر تازہ دودھ لے کر والدین کے سراہانے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ انہیں بیدار کروں، یہ بھی پسند نہ تھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں پہ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اسی کشمکش میں صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کچھ راستہ کھول دے تاکہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی اتنی کشادگی پیدا کی کہ وہ آسمان دیکھ سکتے تھے۔ پھر دوسرے نے اپنی چچا زاد بیٹی کا ایک واقعہ سنایا جس میں وہ چچا زاد بیٹی کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، جس طرح لوگ عورتوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے اس سے اپنے نفس کا مطالبہ کیا تو اس چچا زاد بیٹی کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کوئی معاہدہ ہوا، تو انہوں نے ایک طویل حدیث ہے لیکن اس وقت ہم والدین کی جو ہے وہ خدمت کی بات ہو رہی ہے، والدین سے اچھے برتاؤ کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو میں اسکپ کروں گا۔ تو آلریڈی اس حدیث پہ یہ آلریڈی آ چکی ہے صحیح بخاری میں، تو اس حدیث پہ ویڈیو بن چکی ہے، تو کوئی دیکھنا چاہتا ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو ایک چچا زاد بیٹی تھی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا، اس چچا زاد بیٹی نے انکار کر صرف اس شرط پہ راضی ہوئی ہوں کہ میں اسے 100 دینار دوں۔ میں نے دوڑ دھوپ کر کے 100 دینار جمع کر لیا، پھر جب میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اس مہر کو ناحق مت توڑ۔ چنانچہ یہ سن کر وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ عمل محض تیری رضا کے لیے تھا تو ہمارے لیے کچھ کشادگی پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزید کشادگی پیدا کر دی۔ تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو ایک فرق چاول کی مزدوری پر رکھا تھا، جب اس نے فرق کوئی سکیل ہوگا ماپنے کا، جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو کہا کہ مجھے میرا حق دو۔ میں نے اس کا حق پیش کر دیا لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا، اس کی طرف اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ اس کے بعد میں اس سے کاشت کرتا رہا حتیٰ کہ اس سے بیل، گائیں اور چرواہا خرید لیا۔ کچھ مدت بعد وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، اللہ سے ڈر اور مجھ پر ظلم نہ کر، نیز میرا حق مجھے واپس دے دے۔ میں نے کہا، یہ بیل، گائیں
اور چرواہا سب لے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر اور مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، یہ بیل اور گائے چرواہا لے جاؤ۔ چنانچہ وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا طلبی کے لیے کیا تھا تو جو رکاوٹ باقی رہ گئی ہے اسے بھی کھول دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے تمام پتھر ہٹا دیا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ والدین سے اچھا سلوک یا کوئی بھی نیک عمل ہو جو اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اللہ جو ہے بندے کی دعا بھی سنتے ہیں۔ صحیح بخاری۔